بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ مولانا صاحب آج کل بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پر اور مسلح افواج پر خوب برس رہے ہیں اور اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، عام جو عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کا یہ غصہ 2024 کے جو انتخابات ہوئے ان میں ان کی شکست ہے، چونکہ انہیں جتنی ان کو توقع تھی اتنی ان کو نشستیں نہیں ملی قومی اور صوبائی اسمبلی میں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے۔ اور دھاندلی کے الزامات کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جتنی بھی الیکشن ہوئے ہیں یہ انجینئرڈ تھے اور ان میں بہت زیادہ پیسہ چلا ہے۔ جہاں تک مولانا صاحب کے الزامات ہیں ان سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو مولانا صاحب جس طرح شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، یقینی بات ہے وہ سیاسی رہنما ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن جس جمہوری روایات اور جن جمہوری اصولوں کی وہ بات کرتے ہیں اسی سے متعلق ہمارے بھی کچھ تحفظات ہیں۔ بطور صحافی ہمارے ان سے کچھ سوالات ہیں، وہ یہ کہ جس طرح وہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں دھاندلی زدہ قرار دیتے ہیں، اسی طرح کے کچھ انتخابات JUI میں بھی ہوتے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے اندر۔ اور جو میرا علم ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے اور یقینی بات ہے کہ میری یہ معلومات کافی حد تک درست ہیں، وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں بھی کبھی انتخابات کو پسند نہیں کیا جاتا، اور عموماً مولانا صاحب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں بلا مقابلہ منتخب کیا جائے، اور زیادہ تر وہ بلا مقابلہ منتخب ہو بھی جاتے ہیں۔ اگر ان انتخابات کے بارے میں ہم بات کریں تو جمعیت علماء اسلام چونکہ ایک نظریاتی جماعت ہے اور اس میں مذہبی عنصر زیادہ ہے، تو لوگ جو اپنے عمراء ہیں یا جو رہنما ہیں ان کے خلاف بات کرنا یا سننا پسند بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو انتخابات ہیں اس کے بارے میں پارٹی کے رہنما، پارٹی کے کارکن سب بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے کئی بانی رہنما اس پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں۔ ان میں مولانا شیرانی صاحب ہیں، مولانا گل نصیب صاحب ہیں، حافظ حسین احمد صاحب ہیں، مولانا عصمت اللہ صاحب ہیں، اور یہ جو حضرات ہیں یہ سب جمعیت علماء اسلام کے بانی اراکین میں سے ہیں، اور جمعیت آج جس مقام پر ہے اس میں ان کا بہت بڑا حصہ اور کردار ہے، لیکن یہ سب لوگ وقتاً فوقتاً زیر عتاب آتے رہے مرکزی قیادت کے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس رہی، اور رفتہ رفتہ ان لوگوں کو یا تو خاموش کر دیا گیا یا پارٹی سے نکال دیا گیا یا انہیں گوشہ نشینی پر مجبور کیا گیا، اور اس کی وجہ سے بھی جمعیت علماء اسلام کی ساکھ کو اور جو اس کی انتخابی کارکردگی ہے اس کو ہمیشہ سے نقصان پہنچتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جمعیت کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس نقصان کو خاطر میں نہیں لاتی، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ان کا اپنا ہولڈ ہے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ان کے خاندان کا، وہ اس پہ قائم رہے۔ یہ ایک جنرل تاثر ہے، جس طرح ملک کی باقی سیاسی جماعتیں ہیں اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام میں بھی یہی تاثر نظر آتا ہے۔ ہم یہ بات قطعاً نہیں کہتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خاندان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں یا انہیں عہدے نہیں ملنے چاہیے، بالکل ان کا عہدے بھی ان کے حق ہیں، وہ اراکین منتخب ہونا اسمبلیوں کا اور سینٹ کا یہ بھی ان کا حق ہے، لیکن جو جمہوری طریقہ کار ہے وہ اس پروسیس سے ان کو گزرنا لازمی ہے، اور وہ جب تک اس پروسیس سے نہیں گزریں گے تو یہ بھی جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہاں پہ ایک وراثتی جو ایک قیادت کا سلسلہ چل رہا ہے، یہی حال ہمیں جمعیت علماء اسلام میں بھی نظر آتا ہے۔ ان رہنماؤں کے بارے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا قصور کیا تھا کہ ان کو خاموش کیا گیا یا ان کو نکالا گیا یا ان کو گوشہ نشینی پر مجبور کیا گیا؟ یہ صرف جہاں تک میری معلومات ہیں یہ صرف اور صرف ان کا اور کوئی بھی، نہ انہوں نے کرپشن کی نہ انہوں نے کوئی بغاوت کی، البتہ انہوں نے جو وراثتی طریقہ کار ہے اس کی مخالفت کی جمعیت علماء اسلام کے اندر، اور شخصی اور آمرانہ
جو رویہ تھا کہ مرکزی قیادت کا، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور پارٹی کے اندر جو اختیارات تھے ان کے ناجائز استعمال کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، لیکن بالآخر انہیں کوئی مثبت رزلٹ نکلنے کے بجائے انہیں ہی اپنے جو عہدے تھے یا جو ان کا مقام تھا اس سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پہ کرپشن کے بھی بہت سے چارجز لگتے ہیں۔ میری جمعیت علماء اسلام سے کافی دلچسپی رہی ہے اور اس جماعت کے اندر مجھے خاصی دور تک رسائی حاصل ہے۔ میں اس جماعت کے ایسے وزراء کے بچوں کو جانتا ہوں جن کے والدین تو 2-2 3-3 4-4 سال وزیر رہے ہیں، لیکن آج ان کے بچے چنوں کی اور چھولوں کی ریڑیاں لگاتے ہیں۔ اور ایسے وزراء کو بھی میں جانتا ہوں جو 500-500 روپے لوگوں سے ادھار لیتے تھے اور اب وہ ارب پتی ہیں، اور ان میں 1 2 4 نہیں بلکہ کئی ہیں، اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام میں کرپشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں جلسوں میں وہ غلط ہے، بالکل میں ان کی تائید کرتا ہوں، جو وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ مسلح افواج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کرنے کا یا سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ سیاستدان اپنے کردار سے، اپنے رویے سے مسلح افواج کو کھینچ کر زبردستی گھسیٹ کر سیاست میں ملوث کرتے ہیں، اور جب وہ سیاست میں آ جاتے ہیں تو پھر جن کے مقاصد پوری ہوتے ہیں وہ تو کردار میں شامل رہتے ہیں، اور جن کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے ان کو بھی جمہوریت یاد آ جاتی ہے۔ مولانا صاحب بلا شبہ جو سیاسی جدوجہد ہے وہ انہیں کرنی چاہیے۔ میں ان پر اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب ایک مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، اور وہ دیگر جماعتوں کی نسبت پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پاکستان تحریک انصاف یا ان کی نسبت یہ رول ماڈل ہیں پاکستان کے عوام کا۔ تمام صوبوں میں اس جماعت کی جڑیں ہیں، لیکن جماعت کی قیادت کو اب چاہیے کہ اگر مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ اس بات میں مشکوک ہیں کہ مولانا صاحب واقعی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک جا رہے ہیں یا وہ جمہوریت کے اس حد تک اب دائی بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب کے کچھ مطالبات مان لیے گئے تو واپس اپنی پرانی ڈگر پر آ جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور مولانا صاحب جو کیونکہ ان کا سیاست میں بہت اہم کردار ہے اور ان کی بہت بڑی ایک جماعت ہے، تو میری بھی یہ خواہش ہے اور جو جمہوریت پسند حلقے ہیں پاکستان کے ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ مولانا صاحب نے جو اب موقف اختیار کیا ہے وہ اسی پہ قائم رہیں، ڈٹے رہیں، لیکن ساتھ میں اپنے گھر کو بھی ٹھیک کریں، اپنی پارٹی کو بھی ٹھیک کریں، اور اگر مولانا صاحب ان اپنے جو ناراض رہنما ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیں، اور جمعیت میں احتساب کا اور جمہوریت کا سیاسی ایک تربیت ہے اس کی راہیں کھول دیں، تو یقینی بات ہے ملک میں ایک بہت بڑے انقلاب کے وہ دائی بن سکتے ہیں۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔